بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں کوکب نیازی ہوں۔ ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں، مذہبی اسکالر بھی ہیں۔ اسامہ صاحب نے جو ڈیٹس دی اس پر اٹیک بھی ہوا، پاک بھارت سچویشن پر بھی میں نے بات کرنی ہے۔ 18 مئی کی جو ڈیٹ دی ہوئی ہے اس حوالے سے بات ہوگی۔ امپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کس طرح کے مذاکرات ہوں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس سزا معطلی کے لیے بھی لگ چکا ہے، کیا وہ سزا معطل ہونے والی ہے؟ اوپر سے سلمان خان اور ان کے بیٹے قاسم خان کا ایک انٹرویو ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہم چلائیں گے۔ عمران خان صاحب کو اتنی دیر سے جیل میں رکھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگوں کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، اور ٹرمپ کا بھی انہوں نے اسپیشلی کہا کہ ان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ حکومت پر بڑھ رہا ہے پریشر انڈیا کے خلاف۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ بھارت کو دوبارہ اگر اس طرح کی جارحیت کی تو جواب ضرور دیا جائے گا، اس سے بڑھ کر جواب دیا جائے گا، اور مذاکرات اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہیں۔ اب سلیکٹ مودی نے کرنا ہے، مذاکرات کرنے ہیں یا جنگ کرنی ہے۔ سینتاس معاہدے پر بھی انہوں نے خط لکھ دیے ہے، اور ٹرمپ ہر طرف کریڈٹ لے رہے ہیں، ہر جہاں جاتے ہیں کوئی نہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں بھی امن کروا دوں گا، وہاں بھی امن کروا دوں گا۔ اسامہ صاحب سے جانتے ہیں آخر ہونے کیا والا ہے۔ السلام علیکم اسامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ٹرمپ حرکت کر رہا ہے چور مچائے شور۔ اچھا، یہ صرف اور صرف خود امن 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 اتنا کر رہا ہے تاکہ اس پہ کسی کا یقین نہ آئے کہ جنگ یہی کرائے گا۔ مطلب یمن میں آتے ہی اب تک اس نے کتنا میزائل فائر کروا دیے، کتنے اٹیک کروا دیے یمن پہ۔ اس کے بالکل بعد چائنا سے پنگا، ہر طرف پنگے ہی پنگے شروع کرا دیے۔ پاکستان انڈیا پہلے کبھی دیکھی تھی؟ 2 دن بالکل، پہلے نیوٹرل تھا۔ اس کا نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ لڑو۔ ہاں جی، 2 دن پہلے جب یہ کہہ رہا تھا نا کہ ہم درمیان میں نہیں آتے، اس کا یہی مطلب تھا کہ لڑو۔ لیکن جب ٹھیک دیکھا کہ کہانی اب انڈیا لیٹ گیا تو پھر اس نے جان بوجھ کے انٹروین کیا ہے۔ نہ کہ اس کو بالکل، یہ نہیں پتا تھا کہ پہلے پاکستان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، پہلے بھی پتا تھا، جی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ فوراً اسرائیل کی پھٹ جائے گی۔ اور وہ میرے منہ سے سنتے جو ہے، جو انڈیا کے پیچھے کھڑا ہے، اسرائیل نے پھر یہ کروایا ہے۔ اصل کہانی پہ آئیں، اگر ہماری ایئر فورس اس طریقے سے ان کی اسٹریٹجی ان کے گلے میں نہ ڈالتی نا، تو ابھی بھی ٹرمپ صاحب یہی چاہتے ہیں کہ اس خطے میں اتنی جنگ چلے کہ یہ جو اب ساری مینوفیکچرنگ اب چائنا اور انڈیا میں آ چکی ہے اور امریکہ کا کنڈا ہو گیا ہے، ایک تو انڈیا کی جیب خالی کریں، بہت موٹا ہو گیا، سارا ڈالر لے گیا ہم سے۔ اور آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ یہ خالی کریں گے اس کی جیبیں انڈیا کی، تو مودی اس کا جی، اداکار بالکل، بن گیا۔ پہلے رافیل کے آرڈر فرانس فوراً لے گیا، وہ الٹا ابھی آرڈر لے کے ہی گیا پچھلے گر گئے ہیں رافیل فوراً۔ ہاں جی، یہ تو کہیں گے کہ اللہ کرے وہ گڈیریوں کی طرح ہی ہوں، ڈیلی چپ ہو اور ڈیلی نیا آرڈر آ جائے، ہاں جی، اور پاکستان اللہ کرے ایئر فورس اسی طریقے گراتی رہے بس۔ بالکل، یہ اس ٹائم سب دکانداروں کو چاہیے جو اسلحہ بیچ رہے ہیں کہ یہ جنگ چلتی رہے اور بہترین آرڈر جنریٹ ہوتے رہیں۔ اور اب ٹھیک دیکھیں ہے، انڈیا ڈیفینس سسٹم S-400 کی جگہ اب رشیا کو S-500 کا آرڈر دے گا۔ حالانکہ بندہ پوچھے بھی جب پہلا نہ کام آیا اگلا کام آئے گا۔ اچھا بالکل، پھر دوبارہ امریکہ کہے گا اس کو چھوڑ تجھے میں ہی دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آئرن ڈوم ہی نہ اسرائیل دے دے اب اس کو جی، تاکہ آئرن ڈوم بہت اچھی چیز ہے، اچھا خاصا مسالہ چلتا ہے، پھر اچھا خاصا میزائل چلتا ہے، اتنا میزائل چلتا ہے کہ قوم غریب ہو جائے۔ اور ہم تو پہلے ہی قرضوں میں، ہم تو اور دگنے قرضوں میں چلے جائیں گے۔ لڑنے سے ہم ٹلیں گے نہیں، لڑائی کا مال بہت ہے، کیونکہ دیکھیں ادھار بہت اچھا مل جاتا ہے اس پہ۔ اور جیسے ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے پھٹیاں تے ڈیسوں، یا وہ جو ہوتا ہے بھائی کماداں تے دیاں گے، تو ہر علاقے کا اپنا اپنا فصلوں پہ ہوتا ہے، تو ویسے ہی ہمارا ہونا بھی چائنا کا اسلحہ کس کا اپنا ہے؟ چائنا کا بالکل، جتنا بھی اسلحہ پڑا ہے وہ بھی اپنا ہے، رشیا کا بھی اپنا، قریب جتنے کہ ہمارے ماشاءاللہ وہ جتنے کہ وہ ہیں اسلحہ سپلائر یا ڈیلر، وہ سب اپنا مال پڑا ہے، بے فکر ہیں۔ یہ ایسے قوم کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں کہ جی 7 دن کا مسالہ پڑا ہے اور ہمارے تو یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، اس طرح کی کوئی چکر نہیں ہے، کوئی 7 ٹھیک ہے، دن کا نہیں ہے۔ ہمارے پاس بے بہا پڑا ہے، آخری جنگ ہے، مزیدار جنگ ہے، بہترین طبیعت فریش کرے گی، فل اینڈ فائنل جنگ ہے۔ اس جنگ کے بعد جنگ کی کوئی کسر نہیں رہے گی، اس بات کو اچھا، سمجھ لیں۔ اس نے آگے ہی بڑھنا ہے، یہ ہر روز آگے بڑھے گی، یہ آگے جاتی جائے گی، اور اس میں
جتنا آج تک کا ایکسپائر گرنیڈ سے لے کے جتنا مارٹر پرانا زنگ لگا وہ سب چل جائے گا، تاکہ نئی انڈسٹری، نیا مطلب مال، نئی سپلائیز، نیا آرڈر. اور اس نے بالکل. اتنا بڑھنا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ شغل لگ رہا ہے، یہ شغل ختم ہو جائیں گے. اچھا. ہاں جی. اور یہ جو ٹرمپ ہے، ٹرمپ اور مودی ایک ہی چیز ہے، دونوں رائتا پھیلائیں گے، سنبھلنا نہیں ہے. بس انہوں نے جنگیں کرانی تھی، خنسی ہیں اور جنگیں ہوں گی. ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ میں ساتھ بٹھانا چاہ رہا ہوں، کھانا مطلب اتنے قریب لانا چاہ رہا ہوں کہ بیٹھ کر کھانا کھائیں پاکستان اور انڈیا. ٹرمپ ایک چارٹ نے جب کا بتایا نا کہ اس وقت سے مجھے اس سے وہ ہے ذہنی طور پہ اب اس پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. دوسری ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ کا اسرائیل پاکستان کو سیدھا ڈی ویپنائز، ڈی نیوکلرائز کرنا چاہتا ہے. بس ایران آپریشن سے پہلے یہ لوگ، امریکہ چاہ رہے کہ اسی بہانے مجھے بلوچستان کے منرل ہی نہیں، گوادر بھی مجھے دے دو، میں ایران کی کن پٹی پہ بیٹھ کے اس کو ٹائیڈ اپ کروں، بیٹھ کے وہاں سے سارے آپریشنز کروں، ایران کو یس کر کے، باقی پورا اسرائیل کو شام بھی دے دوں، لبنان بھی دے دوں، یمن بھی دے دوں، سارے کا سارا گریٹر اسرائیل کا خواب یہاں بیٹھ کے پورا کروں. یہی گوادر پورٹ اور یہ جو کراچی پورٹ بہت اچھی بندرگاہیں ہیں سر جی، اتنی گہری بندرگاہیں دنیا کے پاس نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ان لوگوں کو ٹھیک ہے. جہاز پیچھے روک کے اندر تک جانا پڑتا ہے. ایسا تو مزیدار پورٹ ہی نہیں ہے نیچرل کہ جہاں آگے جہاز سیدھا لگ جائے ڈگ پہ. بالکل. تو یہ ساری باتیں پتہ ہیں. اور بس ہماری ایک قوم نے مست پیدا ہوئے ہیں، مست رہنا ہے، سیدھی سی بات ہے. یہ جو جنگ کی جو بھی صورتحال بن رہی ہے، یہ کیا کشمیر ایشو ان کی امنگوں کے مطابق سیٹل ہو گیا؟ نہیں. جب بھی کوئی چیز اگر انسیٹلڈ ہے تو کسی سائڈ پہ تو لگے گی نا. جی. اچھا، اسی طریقے سے کیا انڈیا نے اپنے اہداف حاصل کر لیے جو انہوں نے یہ سارا آپریشن سندور اور یہ ساری کہانیاں پہلگام کی تھی؟ نہیں. تو بس جب تک اصل ہدف یہ نہیں ہے، اصل ہدف اسرائیل کا ہے. تیسری یہ ٹھیک ہے ہے. کہ جو عمران خان کی آپ نے شروع میں قاسم کی بات کی ہے اس پروگرام میں، میں سب سے پہلے یہی بات کی ہے. تو ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب ہو گئے مذاکرات کے لیے راضی پاکستان کی خاطر، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا معطلی بشرا بی بی اور عمران خان کی وہ بھی درخواست لگی ہوئی ہے. عمران خان کی ایک تو رہائی آپ کو نظر آ رہی ہے، قاسم سلمان نے بھی انٹرویو دیا، وہ بھی آ گئے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا پچھلی ڈیٹ کون سی دی تھی؟ 7 اور اب 18. 7 اور 18 2 ڈیٹیں دی تھی. اے پی سی بھی ابھی نہیں ہوئی. لیکن اب یہ دیکھیں ماحول تو بار بار بنے نا. جی. ماحول آپ اس دن دیکھیں اے پی سی کے ماحول تھے جب میں نے کہا تھا کوئی نہ بلوچستان ہوا تھا، نہ جنگ ہوئی تھی، نہ کچھ تھا. جب میں کہتا تھا کوئی اے پی سی اس کو نکال سکتی ہے اچانک، مجھے اے پی بالکل. سی تو نظر آتی تھی نا. جی. اتنا تو یقین تھا کہ اتنا ایونٹ ہوگا پاکستان میں کہ اے پی سی بلانی پڑے گی. جی اسامہ صاحب، اب ایک 18 ڈیٹ بھی دی ہوئی ہے آپ نے، اور اب عمران خان صاحب کے یہ علی امین گنڈا پور کا جو بیان ہے مذاکرات کے لیے راضی ہیں، پاکستان کے لیے سزا معطلی کی لگ گئی. اب کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ ٹیکنیکلی 18 مئی کے بعد کافی تبدیلیاں ہیں آپ کے ہائر کمان میں بھی، انڈیا کے ٹھیک بھی ہے. کافی چیزیں ہلانی ہے، بہت زیادہ شدت ہے، کافی افراتفری بھی ہے، اور سب کی زندگیوں میں راہو کیتو کی پوزیشن کا چینج آ رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے. عمران خان کے لیے بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ بھی اس چینج کو، ان کی زندگی میں بھی یہ تبدیلی آئے. اچھا، یہ جو قاسم اور سلمان نے انٹرویو دیا وہ ناروا سلوک کا بھی انہوں نے بتایا ہے، کہہ رہے ہیں چھوٹے سیل میں بند کیا گیا، 3 ماہ بعد بات کروائی جاتی ہے. انہوں نے مہم چلانے کا اعلان کیا. اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی دباؤ اور حکومت پر کوئی پریشر آئے گا اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ کافی رہے گا؟ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا. 2 ہی طریقے ہیں. ایک بات کیا کرتے تھے ماضی میں، وہ یاد ہے ماضی میں دیواریں ٹوٹنے کی بات کرتے تھے. جی. بس اب کر نہیں سکتے، لیکن بس ذہن میں رکھیں کہ اب یا تو وہ وقت ایسا بننا ہے، اور یا پھر یہی وقت ہے کہ اسی میں کوئی معاملات جیسے اب جا رہے ہیں جس طرف جا رہے ہیں تو کوئی سیٹل ہو جائے.
سیٹل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ یہ عدالتوں سے ویسے رہائی نظر آ رہی ہے جس طرح کی وہ ان کی لگنے لگ گئی ہیں درخواستیں؟ نہیں، اب عدلیہ سے تو مجھے ان کی نہیں ہے کوئی سپورٹ کی امید. وہ مارچ کے بعد ختم ہوگی. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ لیگل سائڈ جو ہے مارچ کے بعد وہ نہیں رہے گی، اس میں وہ مضبوطی نہیں رہے گی. اور ایک جو لیکن ڈفرینٹ عدلیہ سے نہیں لیکن ویسے یہ چانسز بن سکتے ہیں کہ مزید اس طرح کا ایک ماحول بنے اچھا خاصا. ابھی آپ 18 کون سا آ گئی آپ لوگ، اصل میں آپ لوگ جنگ ذہنی طور پہ بند کر کے بیٹھے ہیں نا. ٹیکنیکلی اس ٹائم پہ سارے کے سارے جنگ بند کیے بیٹھے. بالکل. تو اس لیے آپ کو نہیں پتا چل رہا. ہمارے ذہن میں جنگ جاری ہے، تو ہمارے لیے کبھی بھی اچانک پھر ایسا ماحول بن سکتا ہے کہ عمران خان کو نکالو بھی لاؤ، اب تو بہت ضروری ہو گیا. وہی درخواست علی امین گنڈا پور صاحب نے پیرول پہ جو درخواست دی ہوئی، میں اس کا بھی پوچھ رہا ہوں کہ اس پہ کچھ بن سکتا ہے؟ ہاں تو ایک آدھا اٹیک اور ہونے دیں نا پھر. اچھا ہاں ٹھیک ہے. اسامہ صاحب میرا آخری کوشچن آپ سے، ٹرمپ کی پاک بھارت کی بات کرتی. ٹرمپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں ایران کے حوالے سے، یوکرین کے حوالے سے. ٹرکی میں یوکرین اور رشیا کو بٹھانے کی کوششیں، قطر کا دورہ، سعودیہ کا دورہ، ایران کا بھی. ہر طرح سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہر جگہ امن شانتی ہو جائے. وہ کیا چاہ رہے ہیں اصل میں؟ ہر طرف مذاکرات کے لیے وہ ہر بھاگے پھر رہے طرف سے منہ کی کھانا چاہ رہے ہیں. ہیں. اچھا ہر طرف سے ناکامی چاہ رہے ہیں. اور پرانے امریکن صدر کی طرح پرانا امریکہ، پاورفل امریکہ، وہ فیلنگ لینا چاہ رہے ہیں جو کہ نہیں آنی. اچھا بس اتنی سی بات ہے. ہر روز نو ناکامی ہے. ان کی زندگی، چلیں فائنل سٹیٹمنٹ لے لیں. ٹرمپ کی زندگی کی آخری کامیابی تھی جب وہ صدر بن گئے. اچھا اس کے بعد کوئی کامیابی مقدر نہیں ہے. لانتے ہیں، جنگیں ہیں، خون ہے. اس بندے کے ہاتھ پہ بڑا خون ہے. اب لوگ کہتے ہیں بھی اس کا کیا قصور ہوتا ہے کہ بھئی واردات تو بڑوں نے ڈالی تو وہ بیچارہ جو ہے اس کا کیا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جسم میں روح ڈالی ہے کہ ان کے ماں پیوں نے ڈالی ہے؟ بالکل. جسم کا انتخاب، جو روح کا انتخاب ہے کہ کس جسم میں کون سی روح جائے گی، وہ کس کی مرضی ہے؟ اللہ پاک. جب روحوں نے اس وقت عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، جب ان کو خلق کیا عالم ارواح میں، الستو بربکم، تو جنہوں نے کہہ دیا تھا نا کالو بلا، وہ جنتی تھی، اور جو چپ رہی تھی وہ یہی تھی. اچھا تو اس ٹھیک لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا علم یہ احاطہ کیے ہوئے ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. لوہے محفوظ پہ ساری کہانیاں محفوظ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، محمد اسامہ علی صاحب کے اپنے گفتگو سن لی. امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں فیڈ بیک آپ لوگوں نے ضرور دینا ہے. مجھے اسامہ علی صاحب کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.